أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماؤد امام مہدی علیہ السلام کی نشانی کسوف و خسوف بیان فرمائی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان محمد ابن علی قال ان لمہدینا آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض تنکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ ولم تکونا منذ خلق اللہ السماوات والارض۔ یہ سنن دارقطنی کتاب العیدین باب صفت الصلاۃ الخسوف الکسوف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت امام محمد باقر، حضرت امام علی زین العابدین کے صاحبزادے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی سچائی کے دو نشان ایسے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے وہ کسی کی سچائی کے لیے اس طرح ظاہر نہیں ہوئے۔ چاند کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ یعنی 13 کو گرہن ہوگا، اور سورج کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ یعنی 28 کو گرہن ہوگا، اور جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ان دونوں کو اس سے پہلے بطور نشان کبھی گرہن نہیں ہوا۔ سامعین کرام، 1894 میں ہندوستان میں جب حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ کرنے والے وجود حضرت مرزا غلام السلام نے مہدی ہونے کا آسم کی پیشگوئی کے مطابق امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ غالباً یہ دعویٰ 1891 کے آخر یا 1890 کے آخر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان میں 13 رمضان 1311 ہجری بمطابق 21 مارچ 1894 چاند کو گرہن ہوا تھا ماہ رمضان میں۔ اسی طرح 28 رمضان 1311 ہجری بمطابق 6 اپریل 1894 کو ماہ رمضان میں ہی سورج کو گرہن ہوا تھا۔ کسوف و کسوف کا یہی واقعہ اگلے سال 1895 میں ریاستہائے متحدہ امریکہ میں بھی دہرایا گیا تھا۔ سامعین کرام، خاکسار کے دعویٰ کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ماہ رمضان میں کسوف و خسوف کا یہی واقعہ دنیا میں نومبر 2003 میں دہرایا گیا تھا۔ مثال کے طور پر 13 رمضان
1424 ہجری بمطابق 8 نومبر 2003 کو ماہ رمضان میں چاند کو گرہن ہوا تھا۔ اسی طرح ماہ رمضان میں ہی 28 رمضان 1424 ہجری بمطابق 23 نومبر 2003 کو سورج کو گرہن ہوا تھا۔ اس عجز کے دعوے کے بعد یہ سارا واقعہ آسمان پر ہوا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں سامعین کرام کہ قوانین قدرت کے مطابق عمومی کسوف و خسوف کے واقعات تو دنیا میں ہوتے رہتے ہیں اور ہم ان کو نشان قرار نہیں دے سکتے، لیکن کسوف و خسوف کا وہ واقعہ جس کی خبر پہلے سے موجود ہو اور وہ واقعہ ہو بھی خاص موعود ماہ اور ایام میں، تو پھر ایسا کسوف و خسوف ایک نشان بن جاتا ہے، یا ایسے کسوف و خسوف کے نشان ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا اور اس کا انکار بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے احمدی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق رونما ہونے والا کسوف و خسوف کا خاص نشان اگر میرے آقا محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد الاسلام کی سچائی پر ایک آسمانی نشان تھا، تو پھر خاکسار کے دعویٰ کے بعد ماہ رمضان میں یعنی نومبر 2003 میں ظاہر ہونے والا یہی کسوف کا آسمانی نشان حضور علیہ السلام کے یا محمدی مریم کے موعود ذکی غلام کی سچائی کے لیے کیوں نشان نہیں ہو سکتا؟ فَتَدَبَّرُوا أَيُّهَا الْعَاقِلُونَ۔ خاکسار نے 10 اپریل 2004 کو ایک مضمون لکھا تھا، اس کا عنوان ہے خروج دجال اور نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اس مضمون کے صفحہ نمبر 6 پر یہ مضمون، اس کا نمبر ہے 12، اس مضمون کے صفحہ نمبر 6 پر خاکسار نے نومبر میں اپنے دعوے کے بعد نومبر میں ہونے والے اس کسوف و خسوف کا خاص طور پر ذکر کیا ہوا ہے۔ جو سامعین پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس مضمون سے صفحہ نمبر 6 پر سے پڑھ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث کافی طویل ہے اور میں تھوڑا سا حصہ پڑھنا چاہتا ہوں جس کے متعلق میں کچھ چند گزارشات آپ کے آگے پیش کروں گا۔ آنسن نے فرمایا، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى الْمَسِيحَ ابن مریم فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمِنَارَةِ الْبَيْضَاءِ الشَّرْقِيَّةِ دمشق بین محظوظتین واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین اذا طأطأ رأسہ قطر و اذا رفعہ تحدر منہ جمعان کاللؤلؤ فلا یحل لکافر یجد ریح نفسہ الا مات ونفسہ ینتہی حیث ینتہی طرفہ فیطلبہ حتی یدرکہ بباب لد۔ میں مختصر تھوڑا سا حصہ پڑھا اس حدیث میں سے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابھی دجال اس قسم کے شعبے دکھا رہا ہوگا کہ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو مبعوث کرے گا، جو دمشق کے مشرق کی جانب سفید مینارے کے پاس 2 زرد رنگ کی چادریں پہنے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے نزول فرما ہوں گے۔ وہ جب اپنا سر جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے، جب وہ سر اٹھائیں گے تو وہ قطرے موتیوں کی طرح سفید نظر آئیں گے۔ جس کافر تک ان کے سانس کی گرمی یعنی خوشبو پہنچے گی وہ وہیں ڈھیر ہو جائے گا، اور ان کے سانس کی گرمی یعنی خوشبو اتنی دور تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ پھر وہ دجال کی تلاش میں نکلیں گے اور باب لد پر اس کو جا لیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ میں نے
حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے، میں نے تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے آپ لوگوں کے آگے. اس میں جو کچھ بیان فرمایا گیا ہے اس کے متعلق میں مختصراً آپ لوگوں کے آگے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ کو واضح رہے کہ امام مسلم نے اس حدیث کی صحت کے اعتبار سے اسے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے. اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی طویل رویا یا کشف کا ذکر ہے. اس کشف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری زمانہ کے دو عظیم فتنوں یعنی فتنہ دجال اور فتنہ یاجوج ماجوج اور ان فتنوں کے کلا کما کرنے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق لطیف نظارے دکھائے تھے. لہذا یہ کشفی نظارے تعبیر طلب ہیں. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ان نظاروں میں ایک پیشگوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بارے میں ہے کہ اس کا نزول دمشق کی مشرق کی جانب سفید منارہ کے پاس ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں جس سفید منارہ کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد کوئی ایسا منارہ ظاہری منارہ نہیں ہو سکتا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دمشق میں موجود ہو، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیش گوئی بیان فرمائی تھی اس وقت دمشق میں ایسا کوئی منارہ موجود نہیں تھا. جامعہ اموی دمشق کا مشرقی منارہ تو 8ویں صدی ہجری میں تعمیر کیا گیا تھا. لہذا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق یہ موعود منارۃ المسیح نہیں ہو سکتا. چوتھی بات یہ رکھیں یاد کہ ویسے بھی حدیث کے الفاظ کے مطابق دمشق میں کسی منارہ کا ذکر نہیں فرمایا گیا، بلکہ دمشق کی مشرقی جانب سفید منارہ کا ذکر فرمایا گیا ہے. اور سامعین کرام، جیسا کہ ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہونا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو ایک روحانی مقام محمدی مریم کا دینا تھا. اور سامعین کرام، یوں مقدر تھا کہ امت محمدیہ میں محمدی مریم کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی جانی تھی، اور پھر اسی موعود ذکی غلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے مطابق امت محمدیہ کے آخر پر بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمانا تھا. سامعین کرام، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم جو بن باپ پیدا ہوئے تھے اور جن پر انجیل کی کتاب نازل ہوئی تھی کا نزول مراد نہیں تھا، جس کا میرے مسلمان بھائی غلطی سے آج تک انتظار کرتے پھر رہے ہیں، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق امت محمدیہ میں محمدی مریم کے وجود سے پیدا ہونے والے موعود ذکی غلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی میں مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہوگا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اس کا نزول مراد ہے. نمبر 5، محمدی مریم جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی بشارت دینی تھی، اور پھر اس کے حوالہ سے یوں بھی مقدر تھا کہ اسی محمدی مریم نے اپنے روحانی فرزند یعنی موعود ذکی غلام مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول سے پہلے منارۃ المسیح کی تعمیر بھی کروانی تھی. سامعین کرام، محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے اس منارۃ المسیح کی تعمیر کا کام اپنی وفات سے پہلے اپنی زندگی میں شروع کروایا تھا، لیکن اس موعود منارۃ المسیح کی تکمیل محمدی مریم کی وفات کے بعد ہوئی.
اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، دمشق میں کسی سفید مینارہ کی بجائے یہی وہ مینارہ تھا جسے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رویا یا کشف میں دیکھ کر اس کے پاس محمدی مریم کے روحانی فرزند یعنی ماؤد ذکی غلام مسیح الزماں یا ماؤد مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا ذکر فرمایا تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق وسط دسمبر 1983 میں دمشق کے ٹھیک مشرق میں قادیان کے قریباً 100 کلومیٹر دور لاہور میں احمدیہ ہاسٹل دارالحمن میں خاکسار کا بطور ماؤد ذکی غلام مسیح الزماں یعنی ماؤد مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول ہوا تھا۔ نمبر 6، سفید مینارے کے پاس اترنے سے یہی مراد تھی کہ حق اور دین اسلام کی صداقت کا پیغام دنیا کی کناروں تک پہنچنا مقدر تھا۔ جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ جب بہت بلند جگہ سے آواز دی جائے تو وہ دور دور تک پھیلتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفید مینارے کی تمثیل اختیار کرنا نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے لیے، اس سے مراد یہ تھی کہ جب وہ نازل ہوگا تو ایسے حالات پیدا ہو چکے ہوں گے کہ اس کا پیغام، اس کی آواز دنیا کے کناروں تک پہنچ جائے گی۔ اسی طرح نمبر 7، 2 زرد چادروں سے مراد یہ تھی سامعین کرام کہ ماؤد مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول بیماری کی حالت میں ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مبارک سجدہ سے اٹھنے سے لے کر آج تک خاکسار 2 زرد چادروں میں ملبوس ہے، اور میں اس کا حلف اٹھاتا ہوں، اور مبارک سجدے سے پہلے میری عام ایک صحت مند انسان تھا۔ نمبر 8، 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھنے سے مراد یہ تھی کہ اسیروں کی رستگاری اور غلبہ اسلام کے لیے اسے بعض فرشتہ سیرت انسانوں کی مدد اور تعاون کا ملنا تھا۔ یہ سم نے پہلے ہی بشارتیں اس کے لیے بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی مادی رنگ میں کوئی فرشتے دنیا میں آ جانے تھے، اور وہ جب نازل ہونا تھا اس نے تو اس نے ان کے ہاتھ بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہونے تھے، ایسی کوئی بات نہیں۔ نہ کوئی ایسا انسان ہے، نہ کوئی ایسا امت محمدیہ میں کوئی ایسا انسان ہونا تھا بطور مسیح سے جس نے مینارے کے اوپر نازل ہونا تھا آسمان سے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ سب خیالات تھے، اور ابھی تک بھی میرے مسلمان بھائیوں کے دل و دماغ میں جمے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نمبر 9، جس کافر تک ان کی خوشبو پہنچے گی وہ وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک مسیح عیسیٰ ابن مریم کوئی زہریلا انسان ہوگا اور سائنس کے ذریعے اس کا زہر لوگوں کو ہلاک کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اس سے مراد الہی نظریہ ورچوئس گاڈ کے ذریعے علمی رنگ میں تثلیث اور دجالیت کا کلا کما کرنا مراد ہے۔ نمبر 10، جیسا کہ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارہ کے پاس اتریں گے۔ ان الفاظ میں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مراد تھی کہ وہ سفید مینارہ دمشق میں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مراد نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشا کی وضاحت محمدی مریم امام مہدی و مسیح موعود الاسلام حضرت مرزا غلام احمد نے مورخہ 28 مئی 1908 کو اپنے اشتہار میں اس طرح بیان فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اب اے دوستو، یہ مینارہ اس لیے تیار کیا جاتا ہے کہ تا حدیث کے موافق مسیح موعود کے زمانہ کی یادگار ہو، اور نیز وہ عظیم و شان پیشگوئی پوری ہو جائے جس کا ذکر قرآن شریف کی اس آیت میں ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اور جس کے مینارہ کا ذکر حدیث میں بھی ہے کہ مسیح کا نزول مینارہ کے پاس ہوگا،
دمشق کا ذکر اس حدیث میں جو مسلم نے بیان کی ہے اس غرض سے ہے کہ 3 خدا بنانے کی تخم ریزی اول دمشق سے ہوئی، اور مسیح موعود کا نزول اس غرض سے ہے کہ تا 3 کے خیالات کو محو کر کے پھر ایک خدا کا جلال دنیا میں قائم کرے۔ میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے الہاماً مجھے ورچوئس گاڈ کا اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریہ عنایت فرمایا ہے، اور اسی اعلیٰ انتہائی ہمگیر نظریے کے ساتھ یہ تثلیث کے جو باطل بت ہیں یا باطل خدا ہیں پاش پاش ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پس اس ایما کے لیے بیان کیا گیا کہ مسیح کا منارہ جس کے قریب اس کا نزول ہوگا دمشق سے شرقی طرف ہے، اور یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ قادیان جو ضلع گرداسپور پنجاب میں ہے، جو لاہور اس سے گوشہ مغرب اور جنوب میں واقع ہے، وہ دمشق سے ٹھیک شرقی جانب پڑی ہے۔ بس اس سے ثابت ہوا کہ یہ منارۃ المسیح بھی دمشق سے شرقی جانب واقع ہے۔ ہر ایک طالب حق کو چاہیے کہ دمشق کے لفظ پر خوب غور کرے کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ یہ لکھا گیا ہے کہ مسیح موعود دمشق کی شرقی طرف نازل ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی قرارداد باتیں صرف امور اتفاقیہ نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کے نیچے اسرار اور رموز ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی تمام باتیں رموز اور اسرار سے پر ہیں۔ اب ہمارے مخالف گو اس دمشقی حدیث کو بار بار پڑھتے ہیں، مگر وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ یہ جو اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ مسیح موعود دمشق کی شرقی طرف کے منارہ کے قریب نازل ہوگا، اس میں کیا بھید ہے؟ بلکہ انہوں نے محض ایک کہانی کی طرح اس حدیث کو سمجھ لیا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ کہانی نہیں ہے، اور خدا تعالیٰ لغو کاموں سے پاک ہے، بلکہ اس حدیث کے ان الفاظ میں جو اول دمشق کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے شرقی طرف ایک منارہ قرار دیا ہے، ایک عظیم و شان راز ہے، اور وہ وہی ہے جو ابھی ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی یہ کہ تثلیث اور 3 خداؤں کی بنیاد دمشق سے ہی پڑی تھی۔ کیا ہی منحوس وہ دن تھا جب پولس یہودی ایک خواب کا منصوبہ بنا کر دمشق میں داخل ہوا، اور بعض سادہ لو عیسائیوں کے پاس یہ ظاہر کیا کہ خدا بند مسیح مجھے دکھائی دیا، اور اس تعلیم کے شائع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ گویا وہ بھی ایک خدا ہے۔ بس وہی خواب تثلیث کے مذہب کی تخم ریزی تھی۔ غرض یہ شرک عظیم کا کھیت اول دمشق میں ہی بڑھا اور پھولا، اور پھر یہ زہر اور جگہوں میں پھیلتی گئی۔ بس چونکہ خدا تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان کو خدا بنانے کا بنیادی پتھر اول دمشق میں ہی رکھا گیا، اس لیے خدا نے اس زمانہ کے ذکر کے وقت کہ جب غیرت خدا بندی اس باطل تعلیم کو نابود کرے گی، پھر دمشق کا ذکر فرمایا اور کہا کہ مسیح کا منارہ یعنی اس کے نور کے ظاہر ہونے کی جگہ دمشق کی مشرق کی طرف ہے۔ اس عبارت سے یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ منارہ دمشق کی ایک جز ہے اور دمشق میں واقع ہے، جیسا کہ بدقسمتی سے سمجھا گیا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ مسیح موعود کا نور آفتاب کی طرح دمشق کے مشرقی جانب سے طلوع کر کے مغربی تاریکی کو دور کر دے گا۔ اور یہ ایک اشارہ تھا کیونکہ مسیح کے منارہ کو جس کے قریب اس کا نزول ہے دمشق کے مشرقی طرف قرار دے دیا گیا، اور دمشق کی تثلیث کو اس کے مغربی طرف رکھا، اور اس طرح پر آنے والے زمانہ کی نسبت یہ پیش گوئی کی کہ جب مسیح موعود آئے گا تو آفتاب کی طرح جو مشرق سے نکلتا ہے، اور اس کے مقابل پر تثلیث کا چراغ مردہ جو مغرب کی طرف واقع ہے دن بدن پائی مردہ ہوتا جائے گا، کیونکہ مشرق سے نکلنا خدا کی کتابوں سے اقبال کی نشاندہی قرار دی گئی ہے، اور مغرب کی طرف جانا ادبار کی نشانی، اور اسی نشانی کی طرف ایما کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے قادیان کو جو مسیح موعود کا نزول گاہ ہے دمشق سے مشرق کی طرف آباد کیا،
اور دمشق کو اس سے مغرب کی طرف رکھا۔ بڑا دھوکہ ہمارے مخالفوں کو یہ لگا ہے کہ انہوں نے حدیث کے لفظوں میں یہ دیکھ کر کہ مسیح موعود اس منارہ کے قریب نازل ہوگا جو دمشق کی شرقی طرف ہے، یہ سمجھ لیا کہ وہ منارہ دمشق میں ہی واقع ہے، حالانکہ دمشق میں ایسے منارہ کو وجود نہیں۔ اور یہ خیال نہیں کیا کہ اگر کہا جائے کہ اگر فلاں جگہ فلاں شہر کے شرقی طرف ہے تو کیا ہمیشہ اس سے یہ مراد ہوا کرتا ہے کہ وہ جگہ اس شہر سے پیوستہ ہے؟ اور اگر حدیث میں ایسے لفظ بھی ہوتے جن سے قطعی طور پر یہی سمجھا جاتا کہ وہ منارہ دمشق کے ساتھ پیوستہ ہے اور دوسرے احتمال کی راہ نہ ہوتی، تاہم ایسا بیان دوسرے قرائن کے مقابل پر قابل قبول نہ ہوتا۔ مگر اب چونکہ حدیث پر غور کرنے سے صاف طور پر سمجھ آتا ہے کہ اس حدیث کا صرف یہ منشا ہے کہ وہ منارہ دمشق کے شرق کی طرف ہے، نہ در حقیقت اس شہر کا ایک حصہ، تو دیانت سے بعید اور عقل مندی سے دور ہے کہ خدا تعالیٰ کی ان حکمتوں اور بھیدوں کو نظر انداز کر کے، جن کو ہم نے اس اشتہار میں بیان کر دیا ہے، بے وجہ اس بات پر زور ڈالا جائے کہ وہ منارہ جس کے قریب مسیح کا نزول ہے وہ دمشق میں واقع ہے۔ بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منارہ سے اس مسجد اقصیٰ کا منارہ مراد لیا ہے جو دمشق سے شرقی طرف واقع ہے، یعنی مسیح موعود کی مسجد جو حال میں وسیع کی گئی ہے اور عمارت بھی زیادہ کی گئی ہے، اور یہ مسجد فی الحقیقت دمشق سے شرقی طرف واقع ہے، اور یہ مسجد صرف اس غرض سے وسیع کی گئی اور بنائی گئی ہے کہ تا دمشق کی مفاسد کی اصلاح کرے۔ اور یہ منارہ وہ منارہ ہے سامعین کرام جس کی ضرورت احادیث نبویہ میں تسلیم کی گئی، اور اس منارۃ المسیح کو انجام دیں گے، اور اس منارۃ المسیح کا خرچ 10,000 روپیہ سے کم نہیں ہے۔ اب جو دوست اس منارہ کی تعمیر کے لیے مدد کریں گے، میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بھاری خدمت کو انجام دیں گے، اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ ایسے موقع پر خرچ کرنا ہرگز ان کے نقصان کا باعث نہیں ہوگا۔ وہ خدا کو قرض دیں گے اور سود واپس لیں گے۔ کاش ان کے دل سمجھیں کہ اس کام کی خدا کے نزدیک کس قدر عظمت ہے۔ جس خدا نے منارہ کا حکم دیا ہے، اب آپ سن رہے ہیں کہ حضور صاحب فرماتے ہیں، یعنی محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اس منارۃ المسیح کی تعمیر خدا کے حکم کے مطابق کروا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، جس خدا نے منارہ کا حکم دیا ہے اس نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اسلام کی مردہ حالت میں اسی جگہ سے زندگی کی روح پھونکی جائے گی، اور یہ فتح نمایاں کا میدان ہوگا۔ مگر یہ فتح ان ہتھیاروں کے ساتھ نہیں ہوگی جو انسان بناتے ہیں، بلکہ آسمانی حربہ کے ساتھ ہے جس حربہ سے فرشتے کام لیتے ہیں۔ یہ الفاظ جو میں نے پڑھے ہیں مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 287 تا 295 تک ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو منارۃ المسیح دمشق کے مشرق میں با مقام قادیان حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے با حکم الہی بنایا تھا، میں اس منارہ کی بات کر رہا ہوں سامعین کرام۔ اس کے تعمیر کرنے کا مقصد یہی نہ تھا کہ یہ منارہ آپ علیہ السلام کی صداقت کے لیے بنایا گیا تھا، بلکہ اس کے بنانے میں یہ بھید تھا کہ اس منارہ کے حوالہ سے آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے روحانی فرزند یعنی موعود ذکی غلام مسیح الزماں کا نزول بھی ہونا تھا، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حرف بحرف پوری ہونی تھی۔ جیسا کہ منارۃ المسیح کے متعلق آپ علیہ السلام مورخہ 1 جولائی سن 1900 میں اپنے ایک اشتہار میں فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ منارۃ المسیح کیا چیز ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ سو واضح ہو کہ ہمارے سید و مولا
خیر الاصفیاء خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی ہے کہ مسیح موعود جو خدا کی طرف سے اسلام کے ضعف اور عیسائیت کے غلبہ کے وقت میں نازل ہوگا، اس کا نزول ایک سفید منارہ کے قریب ہوگا جو دمشق سے شرق کی طرف واقع ہے۔ اس پیشگوئی کے پورا کرنے کے لیے 2 مرتبہ اسلام میں کوشش کی گئی ہے۔ اول 741 ہجری سے پہلے دمشق کی شرقی طرف سنگ مرمر کے پتھر سے ایک مینارہ بنایا گیا تھا جو دمشق سے شرقی طرف اور جامعہ اموی کی ایک جز تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ کئی لاکھ روپیہ اس پر خرچ آیا تھا، اور بنانے والوں کی غرض یہ تھی کہ تاب و پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری ہو جائے۔ لیکن بعد اس کے نصارہ نے اس مینارہ کو جلا دیا۔ پھر اس حادثہ کے بعد 741 ہجری میں دوبارہ کوشش کی گئی۔ یہاں سن کی کوئی غلطی معلوم ہوتی ہے، لیکن میں نے اصل کے مطابق پڑھ دیا ہے۔ پھر اس حادثہ کے بعد 741 ہجری میں دوبارہ کوشش کی گئی کہ وہ مینارہ دمشق کی شرقی طرف پھر تیار کیا جائے۔ چنانچہ اس مینارہ کے لیے بھی غالباً 1 لاکھ روپیہ تک چندہ جمع کیا گیا، مگر خدا تعالیٰ کی قضاء و قدر سے جامعہ اموی کو آگ لگ گئی اور وہ مینارہ بھی جل گیا۔ غرض دونوں مرتبہ مسلمانوں کو اس قصد میں ناکامی رہی، اور اس کا سبب یہی تھا کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ قادیان میں مینارہ بنے، کیونکہ مسیح موعود کے نزول کی یہی جگہ ہے۔ سو اب تیسری مرتبہ ہے، اور خدا تعالیٰ نے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے کہ اس ثواب کو حاصل کریں۔ جو شخص اس ثواب کو حاصل کرے گا وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہمارے انصار میں ہوگا۔ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 315 تا 316۔ سامعین کرام، اس حدیث کے بعد جس میں منارۃ المسیح کا ذکر آن فرمایا ہے، اس کے ذکر کے بعد میں اب ایک دوسرے ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے بھی اپنی آمد ثانی کے حوالہ سے چند نشانیوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مگر ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے، اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی۔ اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتا دیکھیں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا۔ مرقس باب 13 آیات 24، 25، 26 اور 27۔ اسی طرح سامعین کرام، متی باب 24 آیات 29، 30 کے علاوہ لوکا باب 21 آیات 25، 26 اور 27 میں بھی اسی نشان کا ذکر ملتا ہے۔ سامعین کرام، نمبر 1، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے یہ جو فرمایا تھا کہ مگر ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اس سے مراد بھی امام مہدی علیہ السلام کے حوالہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرمایا ہوا کسوف و خسوف کا نشان تھا، یعنی بیان کرنے کے انداز ہیں۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام نے یہ فرما دیا کہ مگر ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، جبکہ ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خسوف و خسوف کے نشان کو ماہ رمضان کے ساتھ بیان فرما دیا۔ ان کی مخصوص جو دن ہیں قمر اور سورج کے گرہنوں کے، ان میں بیان فرما دیا، نشان ایک ہی ہے۔ نمبر 2، اسی طرح اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی۔ اس سے مراد بھی دنیا میں ربانی علماء کا ناپید ہونا اور دنیا میں فسق و فجور اور بے راہ روی کے دنیا میں عام پھیل جانے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ نزول یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم اپنے آمد ثانی کی خبریں دے رہے ہیں، اور یہ تو
آپ جانتے ہیں، کم از کم عام تو جانتے ہیں، اگر مسلمانوں کو غلطی لگی ہوئی ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق اسی اسرائیلی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول کی انتظار کر رہے ہیں، لیکن احمدیوں کو تو یقین ہے کہ وہ تو اس نے تو آنا ہی نہیں، وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ یہ آمد ثانی جو ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، یعنی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم نے جو فرمائی تھی، یہ بھی دراصل محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ان کی خبر کے مطابق نازل ہونے والا وجود ہے، اور موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم نے محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کو اپنی آمد ثانی قرار دیا ہوا ہے 2000 سال پہلے۔ نمبر 3، اسی طرح اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتا دیکھیں گے۔ سامعین کرام کو یاد رہے کہ یہ جو پیشگوئی مسلم موعود ہے، اس میں بھی موعود ذکی غلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا تھا محمدی مریم کو کہ اس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ یہی الفاظ جو ہیں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنی آمد ثانی کے متعلق فرما رہے ہیں کہ آپ سن فرماتے ہیں، اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتا دیکھیں گے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتا دیکھیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد سامعین کرام دنیا میں ان کی مراد یہ تھی کہ میرا نزول اس وقت ہوگا آمد ثانی محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے روپ میں، جب دنیا میں الیکٹرانک میڈیا کی ترقی بہت ہو چکی ہوگی، مثلا ریڈیو، ٹی وی کے علاوہ ای میلز، ایس ایم ایس، انٹرنیٹ، یوٹیوب کے ذریعے لمحوں میں انسان کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچ جائے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ انہوں نے 2000 سال پہلے کیا تھا، لیکن الفاظ انہوں نے اور بیان فرمائے ہیں، یعنی تمثیلی الفاظ ہیں ان کے، اور ان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تمثیلوں میں بات کیا کرتے تھے۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کی کامیابی کے لیے سامعین کرام یہ میڈیا کے سامان پیدا کر دیے ہیں، اور اس خاکسار کا نزول ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے بادلوں میں سے ہو رہا ہے۔ نمبر 4، اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا۔ سامعین کرام، اس سے مراد بھی یہی ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید مینارے کے الفاظ کے ذریعے بیان فرمایا ہے کہ اس وقت دنیا میں نزول فرمانے والا مسیح عیسیٰ ابن مریم ایک حیرت انگیز علمی انقلاب کے ذریعے دنیا کو ایک واحد عقیدے پر متحد کر دے گا۔ وہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی کا درس اس طرح دے گا جس سے دنیا کی اکثریت اپنے فرسودہ عقائد کو چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئے گی، اور اسی طرح اس کے ذریعے دین اسلام ایک علمی اور حکمت و دانش کا مذہب بن کر ابھرے گا، اور غلبہ اسلام کا وعدہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کلام میں 3 دفعہ وعدہ فرمایا ہے، بڑی شان کے ساتھ پورا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سامعین کرام، اب میں آپ سب کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر زمانہ کے انبیاء و مرسلین کے رویے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ نیکی، شرافت اور دلائل کے ذریعے اپنے مخالفوں کے منہ بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انبیاء و مرسلین کے مخالفوں کے رویے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثلاً جھوٹ، فریب کاری، دجل، اخراج و مقاطعہ اور قسم کے تماشے وغیرہ وہ کرتے ہیں۔ حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مرزا غلام علیہ السلام علیہ السلام، سب کے رویے ایک جیسے تھے اپنے اپنے زمانوں میں۔
اسی طرح نبیوں اور رسولوں کے مخالفین مثلا فرعون، ابو جہل، محمد حسین بٹالوی وغیرہ سب کے رویے بھی اپنے اپنے زمانوں میں ایک جیسے تھے۔ انبیاء و مرسلین کے مخالفین کے رویوں میں یکسانیت کی میں ایک تازہ مثال اس وقت آپ سب سامعین کے آگے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، ایک صدی قبل اپنی ناکامی کو چھپانے اور اس کا داغ دھونے کے لیے کسی مناظرے کے اختتام پر عیسائیوں نے 5-7 لنگڑے لولے لا کر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے آگے بٹھا دیے اور کہا کہ آپ کا دعویٰ چونکہ مسیح موعود ہونے کا ہے، آپ انہیں تندرست کر دیجئے، کیونکہ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے اور انجیل میں بھی ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنے وقت میں بیماروں کو شفا دیتے تھے، معذوروں کو صحت بخش دیتے تھے اللہ کی دعا سے۔ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا سنتا تھا، جس کی وجہ سے جو معذور تھے وہ صحت مند ہو جاتے تھے اور بیمار شفا پا جاتے تھے۔ یہ عیسائیوں کی ایک چال تھی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے آگے۔ یہ ایک صدی پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے ان عیسائیوں کی اس چال کا یہ جواب دیا کہ اے عیسائیو، حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ماننے والوں کو کہ اگر تم میں ایمان ہوگا نا تو تم پہاڑ کو کہو گے کہ اس جگہ سے ہل جا تو وہ ہل جائے گا۔ میں آپ لوگوں کے آگے یہ جوتی اپنی الٹی رکھتا ہوں، تم لوگ اس کو سیدھی کر کے دکھا دو۔ تو وہ شکست ہو گئے، کھا گئے اور شرمندہ ہوئے اس کے آگے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو کہہ رہے ہیں کہ میرے جس پیروکار میں ایمان ہوگا، جو میں تعلیم دیتا ہوں اس پر وہ یقین رکھتا ہوگا، تو وہ پہاڑ کو اگر کہے گا کہ اس جگہ سے ہٹ جا تو وہ ہٹ جائے گا۔ اور تم ایک الٹی جوتی کو بھی سیدھا نہیں کر سکتے، تم کیسے پیروکار ہو مسیح عیسیٰ ابن مریم کے؟ حضرت مرزا غلام صاحب نے ان کی اس چال کو ایک دلیل کے ساتھ رد کے ان کے منہ پر دے مارا۔ یہ ایک صدی قبل کا واقعہ ہے۔ اب خاکسار کے دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح الزماں عرصہ 22 سال سے قادیانی خلفاء اور مالیوں کے آگے موجود ہے۔ سامعین کرام، میں نے ان کے آگے 2 سوالات رکھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ میرے دونوں سوالوں کا جواب دینے کی بجائے خاکسار کے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ یعنی میں قادیانی خلیفوں اور مولیوں کی بات کر رہا ہوں۔ تھک ہار کر اب قادیانی جماعت نے اور ان کے خلیفہ نے بھی ایک صدی قبل والا عیسائیوں جیسا ملتا جلتا ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہوئے خاکسار اور میرے ساتھیوں کے آگے چند نقال، آپ سمجھتے ہیں نقال کون ہوتے ہیں؟ ہندی کا لفظ ہے ایک بھانڈ اور پنجابی میں بھنڈ کہتے ہیں اس کو۔ چند نقال یعنی بھانڈ لا کر بٹھا دیے ہیں۔ اب میں سامعین سے پوچھتا ہوں کہ علم و عرفان اور مذہب کے گہرے رازوں کی بات ہم ان بھانڈوں سے کیا کریں؟ یہ تو عالموں کی باتیں ہیں نا، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں یا علم سے شوق رکھتے ہیں۔ اس قسم کی علمی اور مذہبی گہرے رازوں کی باتوں تو ان سے کی جاتی ہیں، بھانڈوں کے آگے تو نہیں کی جاتی، نہ بھانڈوں کا یہ میدان ہے۔ ہم قادیانی خلیفے اور علماء کو بلاتے ہیں، لیکن وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اے قادیانی بھانڈو، دنیا علم و حکمت میں امام بنائے جانے کا خاکسار کا دعویٰ بالکل سچا ہے۔ تم اپنے خلیفے اور مولویوں کو میرے مقابلے پر میدان میں لا کر میرا مقابلہ کر کے دیکھو، میں تمہیں اس کا جلوہ دکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے خاکسار کو کس طرح دنیا علم و حکمت میں ہمیشہ کے لیے امام بنایا ہے، کہ یہ کوئی گپ نہیں ہے۔ میں آپ بھانڈوں سے کیا بات کروں، یا میرے ساتھی آپ جیسے بھانڈوں سے کیا بات کریں؟ آپ جیو چینل کے پروگرام خبرناک میں جا کر جگتیں کریں، ممکن ہے وہاں آپ کو اچھی مزدوری مل جائے۔ اور قادیانیوں یہ بھی یاد رکھو کہ ختم نبوت ایک انتہائی فاسد اور باطل عقیدہ ہے، لیکن قادیانی حضرات محمودیت کی پیروی میں ختم نبوت والوں سے بھی زیادہ بد اور پلید اور جھوٹے ہیں، کیونکہ ختم نبوت والوں نے ابھی تک یہودیوں والا رنگ نہیں ملتا
یعنی ختم نبوت والوں میں ابھی تک یہودیوں والا رنگ نہیں ملتا، لیکن قادیانی جماعت یعنی محمودیت کے پیروکار بالکل پکی یہودیوں کی طرح، بلکہ ایک قدم ان سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ ختم نبوت والوں نے صرف نبوت کو بند کیا ہے، لیکن محمودیت کے پیروکاروں نے اپنے زوم میں مجددیت کی جڑ بھی کاٹ کر رکھ دی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پر نور فراری خلیفوں کے ہوتے ہوئے بھلا اب اللہ تعالیٰ کسی کو مجدد مبعوث کر کے دکھائے۔ یہ اللہ کا مقابلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہم کرتے کیا پھر رہے ہیں۔ یعنی اتنا عقیدت کا نشہ دے دیا ہے، ان کو چڑھا دیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی اولاد ہیں، وہ مود لڑکا ہے، وہ الہامی بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے ہیں، مطابق پیدا ہوئے وغیرہ وغیرہ، ایسے اندھے کر دیے ہیں، ان کو دل اور دماغ مفلوج کر دیے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں، کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں ان نام نہاد بلاد مشق کے نمائندوں کے پیچھے چل کر۔ غالباً علامہ اقبال نے انہی کے بارے میں یہ کہا ہوگا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوت، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ ایک محمودیت کے پیروکاروں، یہ تمہارے کے متعلق علامہ اقبال کہہ رہا ہے، مسلمانوں کے متعلق نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اگرچہ بد عقیدہ ہے، جھوٹا ہے، فاسد ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے لحاظ کیا ہوا ہے کہ مجدد آ سکتے ہیں، لیکن تم نے تو مجددیت کی بھی جڑ کاٹ دی ہے اور خدا کا مقابلہ کر کے بیٹھ گئے ہو دنیا میں۔ یہ تمہارا ذکر ہو رہا ہے، علامہ اقبال کر رہا ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ سامعین کرام، آپ کو واضح رہا ہے کہ پیشگوئی مسلم موت کے دائرہ بشارت میں آنے والے کئی دعوے دار ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے صرف ایک مدعی کے دعویٰ کے سچے ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمدی مریم کو صرف ایک ذکی غلام، ایک مسلم موت کی بشارت دی گئی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اسلام کے الہامات کے مطابق یہ جو آنے والا ذکی غلام ہے یا مسلم موعود ہے، وہ مسیل مبارک احمد ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے الہام نازل فرمایا ہوا حضرت مرزا صاحب پر کہ وہ مسیل مبارک احمد ہوگا۔ قرآن کریم اور ذکی غلام سے متعلقہ 13 الہامی بشارتوں کی روشنی میں افراد جماعت احمدیہ قادیان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے سامنے یہ ثابت کر دیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب مسیل مبارک احمد ہوتے ہوئے پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں آتے ہیں، تب بھی جناب مرزا محمود احمد صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کے جھوٹے ہونے کے امکانات ہیں، کیونکہ ہمیں کیا پتہ کہ دائرہ بشارت میں آنے والے کون سا مدعی سچا ہو سکتا ہے، کئی ہو سکتے ہیں، کون سچا ہوگا؟ ہو سکتا ہے مرزا محمود سچا ہو سکتا ہے مرزا محمود نہ سچا ہو۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ جناب مرزا محمود احمد صاحب کا مسیل مبارک احمد ہوتے ہوئے پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت کے اندر آنا ثابت کر دیں تو میں آپ سے ان کے دعویٰ مسلم موعود کی سچائی کا ثبوت نہیں مانگوں گا۔ اور میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ جناب مرزا محمود احمد صاحب کا مسیل مبارک احمد ثابت ہو کر پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں آنے کے بعد اگر آپ ایسا ثابت کر دیں تو میں اپنے دعویٰ پر نظر ثانی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن اگر جناب مرزا محمود احمد صاحب مسیل مبارک احمد نہیں تھے اور اس طرح وہ پیشگوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتے تھے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا جناب مرزا محمود احمد صاحب اپنے رسالہ تشریح الاذہان بابت جون جولائی 1908 میں اقرار کر چکے ہیں، یہ ان کا ریٹن سٹیٹمنٹ ہے، تو پھر وہ موعود ذکی غلام اور مسلم موعود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ سوچو، تم کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ خدا کا خوف کرو اور عقیدت کے نشہ میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اے قادیانیوں، مرزا محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلم موعود ایک غلط اور ایک جھوٹا دعویٰ تھا،
اور انہوں نے یہ جھوٹا دعویٰ دیدہ اور دلستہ کیا تھا. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، یہ بھی پکی بات ہے، یہ کوئی ان کی غلط فہمی نہیں تھی. لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مجددین کے مطابق موعظ ذکی غلام یعنی مسلم موعظ نے جماعت احمدیہ کی اصلاح اور غلبہ اسلام کے لیے 15ویں صدی ہجری کے سر پر نزول فرمانا تھا. اس نے 1944 میں نزول نہیں فرمانا تھا، جو کہ 14ویں صدی کا غالباً نصف کے قریب بنتا ہے. اور اس عجز کو 10 دسمبر 1983 میں عین 15ویں صدی ہجری کے سر پر لاہور کے احمدیہ ہاسٹل کے ایک سرونٹ کوارٹر میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے موعظ ذکی غلام کا مصداق ہونے کی عظیم و شان بشارت سے نوازا تھا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں مومنوں کو نصیحت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. تم انصاف کرو کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے آگاہ ہے جو تم کرتے ہو. میں تمام احمدیوں سے اور بطور خاص قادیانی احمدیوں سے کہتا ہوں کہ تم اپنی اندرونی حالت کا جائزہ لے کر فیصلہ کرو کہ تمہارے اندر کوئی تقوی، سچائی، ایمان اور انصاف نام کی کوئی چیز ہے. میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر قادیانی اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا یہ حال ہے. بعض ایسے ہوں گے قادیانیوں میں بھی، نیک ہوں گے، اللہ سے تعلق بھی ان کا ہوگا، متقی بھی ہوں گے، لیکن انہیں ان باتوں کا بھی علم نہیں ہوا ہوگا. لیکن اکثریت کو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں نہ کوئی تقوی ہے، نہ سچائی ہے، نہ ایمان ہے، اور نہ ان میں کوئی انصاف کی کوئی چیز ہے، کیونکہ یہ بشیر الدین محمود کی پیروی کا نتیجہ ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی اور ابلیس نے وہاں پر جھگڑا کر دیا تھا کہ یہ میرے سے بہتر کس طرح اس کو انسان کو بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کی تخلیق کر کے ان کو جنت میں بھیج دیا اور کہا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا. لیکن ابلیس شیطان نے کو نکال دیا وہاں سے. اللہ نے دفع ہو جا، تم کو آنا ہوتا کہ میرے فیصلے پر اعتراض کرنے والا. بعد میں قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ابلیس جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے ارد گرد چکر لگاتا رہا اور ان کو پھسلاتا رہا. آخر انہوں نے پھسلا دیے، بلکہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ وہ ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا. میں احمدی قادیانیوں کو کہتا ہوں کہ بشیر الدین محمود کی پیروی کا یہ نتیجہ ہے کہ اس کی پیروی میں تقوی، سچائی، ایمان اور انصاف کوئی چیز نہیں بچتی، یہ چھوڑنی پڑتی ہے. یا اس کی پیروی نہیں ہوگی، اس کی پیروی ہوگی تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی آپ میں. اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں، اگر ہے یہ چیزیں آپ میں، تو پیش ہوئی مسلم موت کے فیصلہ کے لیے تم میرے مقابلے پر اپنے خلیفے اور مولویوں کو میدان میں کیوں نہیں لاتے؟
یعنی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ چیزیں تقوی، ایمان، سچائی، انصاف نامی کوئی چیز نہیں تم میں. اگر ہوتی تو پکڑتے خلیفے کو بھی، جناب یہ 22 سال سے بندہ للکار رہا ہے میدان میں کھڑے ہو کر، اور علماء کو پوچھتے کہ آؤ بھی میدان میں فیصلہ کرو، کون تم میں سے جھوٹا ہے اور کون سچا ہے. کیا بشیر الدین محمود سچا مسلم موعود تھا یا عبدالغفار جمعہ سچا مسلم موعود ہے؟ لیکن آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ میں تقوی، سچائی، ایمان اور انصاف نامی کوئی چیز نہیں ہے، چھین لی گئی ہے. میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب ہم ساری زندگی میدان میں کھڑے ہو کر مخالفوں کو للکارتے رہے تھے. تمہارے یہ نام نہاد خلیفے کیسے خلیفۃ المسیح ہیں کہ خاک سر کے آگے یہ عرصہ 22 سال سے بھاگتے پھر رہے ہیں کہ یہ خلیفۃ المسیح ہیں؟ یہ خلیفۃ المسیح ہے. اس کی یہ شان ہے کہ وہ اسی کی طرح میدان میں کھڑا ہو کے للکار رہا ہے دنیا کو، صرف تم کو نہیں. یہ چھوٹی سی جماعت ہو تم، میں تو دنیا کو چیلنج دے رہا ہوں کہ آؤ میرے مقابلے کے لیے. اے قادیانی بھائیو، آپ کی یہ خاموشی اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ تم ان اچھائیوں سے خالی ہو. اے احمدی بھائیو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف کرنے کا حکم ہے. تمہیں چاہیے کہ انصاف کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں. میں تمہیں انصاف کی طرف بلا رہا ہوں اور اللہ بھی تمہیں انصاف کا حکم دیتا ہے. خاکسار اور جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے درمیان جو سچا مئو ذکی غلام اور مسلم موعود ہے، اس کے دعوے کی تحقیق کرو اور اس کے بعد سچے کو قبول کر کے جماعت خلیفے یا عہدے داروں کی بجائے اپنے رب کو راضی کر لو. اسی میں تمہاری بھلائی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر قادیانی خلیفے ناکام ہوتے ہیں، یعنی اگر کسی مبالغے میں کوئی خلیفہ ناکام ہو گیا جیسے کہ مرزا طاہر کا حال تھا، یا جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں تو احمدیت کی صف لپیٹ جائے گی. میں ان سادہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تمہاری لا علمی ہے. میں وہی بات کہتا ہوں نا کہ جن لوگوں نے احمدیت قبول کی ان میں تقویٰ تھا. احمدیت قبول کرنے کے بعد مرزا بشیر الدین محمود کے نظام میں داخل ہونے کے بعد وہ ان صفات حسنہ، تقویٰ، سچائی، ایمان و انصاف سے محروم ہو گئے. تبھی تم یہ باتیں کر رہے ہو. میں تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان نام نہاد خلیفوں کی ہلاکت سے احمدیت زندہ ہوگی، اسی طرح جس طرح مسیح عیسیٰ ابن مریم کے وفات سے اسلام زندہ ہوا تھا 1 صدی قبل. میں قادیانیوں سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے آج تک چندے لینے اور ہاتھ چمانے کے علاوہ دین اسلام کی کیا خدمت کی ہے؟ مجھے بتاؤ. چندے لینے، ہاتھ چمانے اور خلافت کے نام پر مغلیہ خاندان کی مذہبی سلطنت یا گدی قائم کرنے کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. نہ انہوں نے کیا. ثابت کر کے دکھاؤ اگر کوئی انہوں نے کام کیا ہو. جن یہودیوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر چڑھایا تھا، کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفے اور نمائندے تھے؟ جس یزید نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو میدان کربلا میں ذبح کر دیا تھا، کیا وہ خلیفۃ الرسول تھا؟ کیا اس کا بھی کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے یا امت سے کوئی تعلق تھا؟ اسی طرح یہ بلائے دمشق جس کا الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو غالباً 7 اپریل 1907 کو ہوا تھا، یزید دمشقی بلا تھا جس سے اسلام کو بڑا شدید نقصان پہنچا اور خاص کر آن کی آل کو بڑا نقصان پہنچا. اس نے یہ بلائے دمشق ہے. مرزا غلام صاحب کی اولاد 1914 سے جماعت احمدیہ یعنی مرزا صاحب کی جو نیک جماعت تھی اس کو چمٹ گئی اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے حضرت مرزا صاحب کی احمدیت کو، جماعت کو ایک دنیا کمانے کا ایک بزنس بنایا ہے اور ان کے بارے نیارے ہو گئے ہیں. دنیا میں کبھی کسی نے ان میں سے کسی کو غریب دیکھا ہے؟ اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی روحانی اولاد دنیا میں دھکے کاتی پھر رہی ہے. کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی ہوٹل میں کام کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے. ہر بندہ شرع کے مطابق لازم ہے اس کے لیے چندے دینا، اور چندے بھی 1-2 نہیں، درجنوں کے حساب سے لگا رکھے ہیں. میں آخر پہ قادیانی بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ دوستو، ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے
سامعین کرام، اللہ تعالیٰ مورخہ 18 فروری 1907 کو محمدی مریم حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر یہ الہام نازل فرماتا ہے: کل الفتح بادہ مصر الحق والعلائق ان اللہ نزل من السماء، یعنی ایک نشان ظاہر ہوگا جو تمام فتوحات کا مجموعہ ہوگا، اور اس وقت حق ظاہر ہو جائے گا اور حق کا غلبہ ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترے گا۔ تذکرہ صفحہ 588۔ یہ مسلم موت کی سامعین کرام نشانی ہے۔ مظہر الحق والعلائق ان اللہ نزل من السماء۔ آپ کا جو مسلم موت تھا، میں قادیانی سے مخاطب ہوں، وہ تو فوت ہوئے بھی اس کو 50 سال ہو گئے ہیں، اور آپ اس وقت غیر مسلم بن کر باہر بیٹھے ہوئے، خدمت کیا ہوئی اسلام کی؟ اس نے کیا فتوحات کی ہیں تو آپ لوگوں کو؟ کون سی فتوحات ہیں آپ کے پاس؟ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی وہ مسلم موعود نہیں تھا، بلکہ مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت کو یا احمدیت کو اتنا اس شخص نے نقصان پہنچایا، اتنا غیروں ختم نبوت والوں نے نہیں پہنچایا جتنا وہ پہنچا کر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی آگے اولاد بار اولاد۔ اے احمدیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے وجود میں پورا نہیں ہوا، کیونکہ ان کا دعویٰ ہی جھوٹا تھا، اور یہ وعدہ انشاءاللہ تعالیٰ اب یقیناً پورا ہوگا۔ آج دین اسلام اندرونی اور بیرونی آفات میں گھرا ہوا ہے۔ خدا کے لیے اپنے گروہی اختلافات اور مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک ہو جاؤ، اور اپنے دین کا دعا اور دوا سے دفاع کرو، اور اللہ سے لڑائی نہ کرو، اللہ کے بھیجے ہوئے مرسل کو قبول کر لو، اسی میں تمہاری دنیاوی اور آخروی بھلائی ہوگی۔ جہاد بے سیف کا زمانہ گزر چکا ہے، اور اب ہم نظریاتی دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج اصل جہاد یہی ہے کہ ہم مغرب سے مرعوب ہوئے بغیر علم و حکمت کی دنیا میں قرآنی علمی نظریات کا جھنڈا گاڑ دیں، تاکہ ہمارا صدیوں سے جھکا ہوا سر ایک بار پھر فخر سے بلند ہو جائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کیا سا، ساحروں کے مقابل بنا اجدہا۔ یہ تمہارے اپنے خلیفے کا یہ شعر ہے، آپ سوچتے نہیں کہ یہ شعر انہوں نے کیوں کہہ دیا تھا؟ آج یہ شعر میرے وجود میں سچا ثابت ہو رہا ہے ان کا۔ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کیا سا، ساحروں کے مقابل بنا اجدہا۔ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نگل کے کھڑا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔